میں ہوں زاہد چودھری اور آج بات کریں گے شہر کی اہم ترین علاج گاہ شیخ زاید ہسپتال کے حوالے سے، جو اس وقت بدترین انتظامی بحران سے دوچار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال جو ہے وہ مالی معاملات میں بھی جو ہے وہ ایک سنگین بحران جو ہے وہ اس سے گزر رہا ہے۔ یہ مجموعی صورتحال ہے کیا؟ شہر کی یہ اہم ترین علاج گاہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال، جس کو گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی عدم توجہی جو ہے اس نے اس وقت جو ہے وہ تباہی سے دوچار کر رکھا ہے۔ شیخ زاید ہسپتال میں گزشتہ 2 سال سے کوئی بھی مستقل نہ تو چیئرمین ہے، نہ ہی ایگزیکٹو ڈائریکٹر و ایڈمنسٹریٹر موجود ہے۔ ایڈ ہاکزم کے تحت اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کا سلسلہ وفاقی حکومت جاری رکھے ہوئی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی جو وزارت قومی صحت ہے، اس کے زیر انتظام اس ہسپتال کو جو ہے وہ اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی اس ہسپتال کی بربادی، اس کے انحطاط کی تب شروع ہوئی جب 2012 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اس ہسپتال کو وفاق سے جو ہے وہ صوبے کے حوالے کیا گیا، پنجاب کے حوالے اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا، اور پنجاب حکومت نے جب اس ہسپتال کو ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد سے یہ ہسپتال جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انحطاط پذیر ہو گیا، اور اس کی نہ صرف کارکردگی متاثر ہوئی، اس میں علاج معالجہ جو ہے وہ مریضوں کا متاثر ہوا۔ اس کی جو ایک اس ہسپتال کا اورا تھا، جو اس کی ایک جو اس کا سٹینڈرڈ تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مداخلت پر 2018 کے آخر میں 2019 میں جو ہے وہ اس ہسپتال کو دوبارہ وفاق کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ وفاق کے زیر انتظام چلا گیا۔ تب سے اس ہسپتال کو جو ہے وہ وفاق نے دوبارہ بالکل اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ اس ہسپتال پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور اب گزشتہ 2 برس سے تو صورتحال یہ ہے کہ اس ہسپتال کو کوئی مستقل نہ چیئرمین مل رہا ہے، نہ ایڈمنسٹریٹر مل رہا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر و ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ جو ہے وہ اسی طرح ایڈ ہاکزم کا شکار ہے، اور گزشتہ 6 ماہ سے عارضی طور پر جو ایڈ ہاک کے اوپر ایک جو ٹیمپریری چارج تھا پروفیسر مونا عزیز کے پاس ایگزیکٹو ڈائریکٹر و ایڈمنسٹریٹر کا، اب ان کی 9 مئی کو ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد سے یہ عہدہ عارضی طور پر بھی کسی سربراہ سے محروم ہے۔ کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجود نہیں جو اس ہسپتال کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکے۔ اسی طرح جو چیئرمین و چیئرپرسن کا جو عہدہ ہے، اس پر بھی عارضی طور پر جو ہے وہ پروفیسر عائشہ ہمایوں جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور وہ اب حج کی رخصت پر روانہ ہو گئی ہیں، اور ان کی جگہ ہسپتال کے کسی پروفیسر کو چارج نہیں دیا گیا، بلکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرپرسن شیخ زاید ہسپتال کی حج کی رخصت کے دوران، جو کم و بیش 1 ماہ کی رخصت ہے، اس دوران یہ ہسپتال کا جو چارج ہوگا چیئرپرسن کا، وہ وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی و پیمز اسلام آباد جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہوگا، اور وہ کس طرح اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ شیخ زاید ہسپتال جیسی اہم علاج گاہ جو ہے وہ اس کے انتظام کو، اس کے جو تدریسی عمل ہے، اس کے جو باقی تمام مالی و انتظامی امور ہیں، وہ بطور چیئرپرسن جو ہے وہ کس طرح سر انجام دے سکیں گے، یہ ایک جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ ابھی تک یہ معمہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت یا وزارت قومی صحت جو ہے وہ کس حد تک شیخ زاید ہسپتال کو نگلیکٹ کر رہی ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ایک قومی ورثہ، ایک اہم ترین علاج گاہ جس نے ہر سال جو ہے وہ لاکھوں مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیخ خلیفہ بن زاید میڈیکل کالج جو اس سے متصل کالج ہے، اس کے ذریعے نہ صرف جو ہے وہ انڈر گریجویٹس کو تعلیم دینی ہے، بلکہ یہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہے شیخ زاید ہسپتال، جس نے اعلیٰ طبی تعلیم بھی فراہم کرنی ہے۔ تو یہ نہ صرف جو ہے وہ مریضوں کا علاج معالجہ اس ایڈ ہاکزم کی نظر ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر گریجویٹس کی ٹریننگ ہے، تعلیم و تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوسٹ گریجویشن کی تربیت ہے، جو ٹریننگ ہے، وہ بھی بری طرح سے جو ہے وہ اس وقت متاثر ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں، اور وفاقی حکومت کی عدم توجہی، یہ سنگین نوعیت کی لاپرواہی جو ہے وہ اس ایک قومی ورثے کو اس وقت بھگتنا پڑ رہی ہے، جو نہ صرف جو ہے وہ زوال پذیر ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ہسپتال جو ہے اس کا جو نوحہ ہے، اب وہ اس کی دیواروں پہ لکھا نظر آتا ہے کہ کس طرح اس ہسپتال کو جو ہے وہ بربادی سے، تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے۔